بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ تو پیارے بھائیو دوستو، جیسا کہ دور حاضر کے معاملات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ میرے معاملات اچھے ہو جائیں، سیدھے ہو جائیں، لیکن اس کی تدبیر کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ جیسا کہ موبائل میڈیا، پیپر میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، یہ سب معاملات جو ہیں وہ اتنے رچ بس گئے ہیں کہ ہم اس میں قید ہو کے رہ گئے۔ حالانکہ ہم اگر اپنے آبا و اجداد کے ایام کو دیکھیں یا ہم کچھ سالوں پیچھے جائیں تو ہمیں جب موبائل نہیں تھا تو ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ جو ہمارے معاملات میں ہوتی تھی اور ہم جو ہے وہ اس میں مصروف رہتے تھے، اور کوئی ایسی مطلب قباحت بھی نہیں ہوتی تھی اور کوئی ایسا آبجیکشن بھی نہیں ہوتا تھا۔ اب آپ آباء اجداد کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس دور میں موبائل فون، میڈیا یہ نہیں تھا، اور ہماری مصروفیات جو ہے وہ دینی حوالے سے بھی ہوتی تھی اور دنیاوی حوالے سے بھی ہوتی تھی اور روزگار کے حوالے سے بھی ہوتی تھی۔ آج اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم ایسے قید ہو کے رہ گئے جیسے کہ ہم الیکٹرانک میڈیا یا موبائل کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے اس سب چیزوں میں قید ہو کر رہ گئے۔ اب اگر ہم پچھلا موازنہ کریں تو الحمدللہ ہمارے گھروں میں صبح فجر کی نماز کے وقت اٹھا جاتا تھا اور تلاوت قرآن پاک بھی ہوا کرتی تھی اور نمازوں کی پابندی بھی ہوتی تھی، اور ہمارے پاس کھیل کود کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت بھی مل جاتا تھا۔ بچوں کے حوالے سے ہم ان کو ٹائم بھی دیتے تھے، بچوں کی پڑھائی کے حوالے سے، بچوں کے دینی تعلیم کے حوالے سے ہم ان سے پوچھ گچھ بھی کرتے تھے۔ لیکن آج اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو مصروف رکھنے کے لیے یا تو ہم ان کے ہاتھوں میں موبائل تھما دیتے ہیں، یا پھر کوشش کرتے ہیں کہ بچے جو ہے نا باہر گراؤنڈ میں جا کے کھیلیں، یا بچے جو ہے نا وہ اپنی مصروفیت میں مصروف ہیں اور ہم اپنے کام میں مصروفیت ہیں۔ اور ہمارا کام کیا ہے؟ جو کام ہم بچوں سے کروا رہے ہیں وہی کام ہم خود کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے موبائل بچوں کو ہاتھ میں دیا تو ہمارے ہاتھ میں بھی موبائل ہوتا ہے۔ بچے اپنے حساب کتاب سے کارٹون وغیرہ یا دوسری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور بڑے جو ہیں وہ اپنے حساب سے موبائل میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ حالانکہ جو ہمارے آباء و اجداد کا وقت تھا تو اس میں ہم دیکھتے تھے کہ ہماری والدہ سارے گھر کے کام کرنے کے بعد بھی تلاوت قرآن پاک کا وقت نکال لیا کرتی تھی اور بچوں کو بھی اس کی تعلیم دیا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے والد صاحب ہمارے دن بھر کام کرنے کے بعد جو ہے وہ گھر آتے تھے تو وہ بچوں کو ٹائم دیتے تھے۔ لیکن دور حاضر میں بچوں کی تربیت اور ان کی رہنمائی کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ اب ٹائم کیوں نہیں ہے؟ ٹائم تو وہی 24 گھنٹے پہلے تھے، 24 گھنٹے ابھی بھی ہیں، وہی راتیں، وہی دن، وہی مصروفیات، وہی کھانا پکانا خواتین کے لیے گھر میں، دیگر مصروفیات صفائی ستھرائی وغیرہ کرنا۔ اسی طریقے سے مردوں کے لیے وہی رزق حلال کے لیے اپنے کاموں پہ جانا اور پھر گھر پہ واپس آ کر اپنی مصروفیات میں وقت گزارنا۔ لیکن کیونکہ دور حاضر کا جو فتنہ اور جو معاملات ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں کہ موبائل نے ہمیں اتنا قید کر دیا کہ اب ہم شاید ہمارے گھر میں ٹی وی نہ ہو لیکن موبائل ایک سے زیادہ ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہی گھر کے 4 کونوں پہ 4 مختلف افراد بیٹھے ہوئے ہیں اور چاروں کے ہاتھ میں موبائل ہیں۔ کوئی اپنی مرضی سے کچھ دیکھ رہا ہے، کوئی اپنی مرضی سے کچھ دیکھ رہا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ کسی کو دوسرے سے کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی تربیت کا معاملہ، کوئی پوچھ گچھ کا معاملہ تو جب ہو کہ جب ہم ساتھ بیٹھیں اور ایک دوسرے کے معاملات کو پوچھیں کہ بھئی آج کا دن کیسا گزرا، آج آپ اسکول گئے تھے وہاں کیا پڑھایا، آج آپ مدرسے گئے تھے وہاں مدرسے کا سبق آپ نے دہرا لیا۔ تو جب موبائل ہاتھ میں ہوگا تو یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں ہوں بھی، تب بھی ہم موبائلوں سے اچھا تھوڑی دیر بات کر لیتے ہیں نا، موبائل میں ذرا یہ پروگرام دیکھ لوں میں، یہ کر لوں میں، اس کے بعد پھر میں آپ بچوں سے پوچھتی ہوں یا والد ہیں تو بچے سے پوچھتا ہوں۔ لیکن اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کئی کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں اور موبائل ہمارے ہاتھ سے نہیں چھوٹتا۔ یہاں تک کہ
المیہ یہ ہے کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے اور ہم موبائل میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اذان کے بعد نماز کا ٹائم ہو گیا، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ نماز کا ٹائم گزر چکا ہے اور موبائل پھر بھی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اب اسی طریقے سے موبائل تو آپ نے دیکھ لیا، اب میں یہ موبائل کے حوالے سے جو گفتگو کر رہا تھا اس کی وجہ یہی تھی کہ موبائل کو جتنا وقت اگر ہم دیتے ہیں تو ہم اپنا گھر کا اور اپنے کام کا اور اپنے پورے دن کا شیڈول بنائیں تو ہمارے دیگر کتنے کام ہیں جو ہم نہیں کر پاتے، تو اب اس طرف بھی توجہ دیجیے۔ مثال کے طور پہ صبح اٹھتے ہیں تو نماز فجر ادا کیجیے، نماز فجر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کیجیے، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم تو ہے لیکن ہمارا ذہن نہیں ہے۔ اب ذہن بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ذہن بنانے کے لیے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی، دینی لوگوں کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی۔ اچھے صحبت سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کو احساس دلائے کہ یار آپ اپنا وقت جو ہے ایسے ضائع نہ کریں، نماز کا وقت ہے تو نماز کی فکر کیجیے، اور دینی تعلیم کے حوالے سے، دینی تربیت کے حوالے سے آج الحمدللہ ہمیں کئی موقع میسر ہیں لیکن ہماری توجہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کہ جمعرات اجتماع ہوتا ہے تو ہمیں وہاں دینی معلومات کے خزانے ملتے ہیں لیکن ہماری توجہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہفتے والے دن مدنی مذاکرہ ہوتا ہے جس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ جلوہ افروز بھی ہوتے ہیں اور اپنے ملفوظات عطا فرماتے ہیں اور سوال و جواب بھی ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم اتنے مصروف ہیں اور مصروفات زندگی ہو گئی ہے تو اس کی وجہ سے ہم کتابیں نہیں پڑھ پاتے، تو جو کتابیں نہیں پڑھ پاتے تو ان کو چاہیے کہ ایسی محافل میں شرکت کریں کہ جہاں پر علم کی بات ہو رہی ہے، علم جو ہے سکھایا جا رہا ہے، علم دیا جا رہا ہے، تو وہاں محفل میں شرکت کرنے سے آپ کو شرکت کرنے کا ثواب تو ملے گا ہی، لیکن آپ کو جو معلومات حاصل ہوگی وہ سبحان اللہ جو کتابیں پڑھ کے آپ نہیں حاصل کر سکے وہ آپ کو سننے سے مل جائے گی۔ اور سننے کے لیے بھی پھر میں وہیں آؤں گا کہ آپ کے پاس الیکٹرانک میڈیا بھی ہے، موبائل بھی ہے، سوشل میڈیا بھی ہے۔ اب آپ اس کو پازیٹیو وے میں لیں، اور اگر موبائل یوز ہی کرنا ہے، سوشل میڈیا یوز کرنا ہے، الیکٹرانک میڈیا میں آپ کو کچھ وقت دینا ہی ہے، تو آپ اپنی اور اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو پروگرام آتے ہیں جس میں سر فہرست آپ کو مدنی چینل نظر آئے گا، کیونکہ اس میں نہ کوئی ایسی موسیقی کا معاملہ ہے، نہ کوئی ایڈ آتا ہے اس میں، نہ کوئی ایسی ترکیب ہوتی ہے کہ جس میں آپ کو اٹھ کر جانا پڑے۔ اب نمازوں کے حوالے سے جب ہم خود نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہماری اولاد بھی نماز پڑھے گی۔ ہم کہتے ہیں آج ہمارا المیہ یہ ہے، فتنہ کا دور تو ہے ہی، مصروفیت کا دور تو ہے ہی، اور دیگر معاملات کے حوالے سے بھی جو ہے وہ پریشانیاں وغیرہ تو ہیں، لیکن ہم اگر اپنا محاسبہ کریں تو کیا ہم اپنے بچوں کی تربیت کر پا رہے ہیں جس طرح سے ہمیں کرنی چاہیے؟ نہیں، بالکل یہی جواب آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم خود نماز پڑھیں گے تو بچے ہمیں دیکھ کے نماز کی طرف آئیں گے۔ اگر ہم اجتماعات میں جا رہے ہیں، دینی اجتماعات میں جا رہے ہیں، علماء کرام سے مل رہے ہیں، علماء کرام کی صحبت اختیار کر رہے ہیں، تو بچے بھی جو ہے اس طرف ان کا ذہن جائے گا۔ اور گھر میں گفتگو کا انداز کیسا ہے؟ جب وہ گفتگو کا انداز ہم اپناتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یار ہمارے بچے جو ہے نا وہ تمیزدار ہوں، اچھی تربیت ہو اور جو ہے نا پڑھے لکھے نظر آئیں، تو اس کے لیے بھی ہمیں گھر میں اپنا دینی ماحول بنانا چاہیے۔ نمازوں کی پابندی آپ بھی کریں، گھر والوں کو بھی آپ اس کی تاکید کریں، اور اسی طریقے سے دینی ماحول کے ساتھ ساتھ جو دنیاوی تعلیم کے حوالے سے آپ کو اگر کوئی چیز سلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو ایسا ادارہ سلیکٹ کرنا چاہیے کہ جہاں پر دنیاوی تعلیم دی جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ دینی ماحول بھی ہو۔ دینی ماحول سے میری مراد یہ ہے کہ بچے کی تعلیم تو ہو گئی، اب تربیت کا کیا معاملہ ہے؟ تو لہٰذا آپ اس طرف توجہ دیجیے اور اپنی زندگی کو بھی آسان بنائیے، اور اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت والی زندگی گزارنے کا ذہن بنائیے، اور بچوں کو اس طرف ذہن دیجیے کہ بھئی ٹی وی دیکھنا ہے تو آپ مدنی چینل دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو اس میں کڈس مدنی چینل بھی ملے گا۔ اگر آپ کے گھر میں بزرگ ہیں جو نانا ہیں، دادا ہیں یا آپ کے والد صاحب ہیں تو ان کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے کہ مدنی چینل پر بزرگوں کا بھی مدنی چینل کا آغاز ہو چکا ہے، تو وہ بھی وقت دیں۔ اسی طریقے سے اسلامی بہنیں ہیں تو وہ بھی مدنی چینل دیکھیں، کیونکہ سب سے پہلی درسگاہ جو ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے، تو جب ایک ماں اچھی ہوگی اور اچھی تربیت کرنے والی ہوگی تو اس کی اولاد بھی پھر جو ہے وہ صالح بنے گی اور متقی پرہیزگار بنے گی۔ تو لہٰذا میری ریکویسٹ یہی ہے آپ سے کہ آپ اپنے جو مصروفیات کا جو بھی شیڈول ہے اس کا رخ
اس دینی پروگرام کی طرف کر دیں، اور موبائل یوز کرتے ہیں تو سوشل میڈیا پر آپ کو دعوت اسلامی کے کئی جو ہے وہ چینلز مل جائیں گے، یوٹیوب پہ اس میں چینل مل جائیں گے، اسی طریقے سے فیس بک ہے، فیس بک پہ بھی آپ کو دعوت اسلامی کا مواد مل جائے گا، اور سب سے بڑھ کر دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے www.dawatislami.net، اس پہ آپ جائیں گے تو آپ کو بڑی بڑی کتابیں بھی ملیں گی، آپ کو مدنی مذاکرے لائیو جو نہیں دیکھ سکا وہ ریکارڈڈ بھی مل جائے گا، اسی طریقے سے نعت خواں، کوئی کسی کو نعت کی مطلب دلچسپی زیادہ ہے تو وہ نعت خوانی کے حوالے سے محفل میں مل جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو گفتگو کی ہے اللہ تعالیٰ تک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس میں جو غلطی کوتاہی ہو گئی ہے اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرمائے، دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے اور آپ کے گھر والوں کو بھی خوش کرے، اور سب مسلمانوں پر رحمت کی نظر فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو کسی کے کام آ سکتی ہے تو اس میں جو شیئر کا بٹن ہے اسے پریس کریں، لنک کاپی کریں اور پھر جہاں چاہیں اسے آپ بھیج سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں۔ نیکی کی دعوت کو عام کرنے کی نیت سے، علم دین کو آگے بڑھانے کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کیجیے۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجیے اور اس چینل کو دوسروں تک بھی پہنچائیے، انشاءاللہ آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ جلد ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہمارا حافظ و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔